بسم اللہ الرحمن الرحیم. How's everyone doing? تو ایسا ہے کہ نا ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، اور کم از کم میرے ساتھ تو ہوا. چھوٹے ہوتے سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت کے پاس چلے گئے جس کے پاس انہوں نے نہیں جانا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم انسان سب کے سب دنیا میں بھیج دیے گئے. لیکن جب قرآن کو پڑھا تو کہانی تو کچھ اور نکلی. قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں. پھر یہ بات اتنی بری طرح کیسے مشہور کر دی گئی، خاص طور سے سب کانٹیننٹ میں لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور اکثر لوگ اتنے فضول قسم کے سوال کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور جاہلانہ طور پہ بار بار اس چیز کو پوچھتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس طرح کا ایک مذاق بھی بناتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے. بھئی آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں. آپ کو اگر ایک چیز کی معلومات نہیں تھی تو آپ نے بادر ہی نہیں کیا کہ آپ کسی سے پوچھ لیتے، یا آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مشورہ لے لیتے کہ یا اللہ کس سے پوچھوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی اس کا جواب دیتے ہیں؟ نہیں جانتے نا؟ کبھی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے مانگ کے سوال کر کے دیکھیں. ہدایت ایسی چیز ہے جو کبھی بھی اس کو نہ دیر ہوتی ہے اور نہ اس کا انکار ہوتا ہے، فوراً ملتی ہے. اور ایک اور چیز جو خاص طور سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی بہت زیادہ مشہور ہے انفارچونیٹلی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے دین سے ریلیٹڈ، خاص طور سے کسی بات کا ان کو کہا جائے کہ آپ ایسا کریں، تو وہ تو الگ ایک ڈسکشن ہے نا کہ وہ جب یہ کہہ دینا کہ بھئی اپنا خیال کرو اور ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پہ، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. یا یہ بھی علیحدہ ڈسکشن ہے کہ جی ہمارے دل میں ہے تقویٰ اور ہمارے دل میں ہی ہے، وہ تو بات کی باتیں ہیں، وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھئی نماز کا وقت ہے، آئیں نماز پڑھ لیں، آ جائیں ایسے کر لیں، روزہ رکھ لیں، روزوں کے فائدے تک گنوائے جاتے ہیں، لیکن پھر آگے سے جب ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا مغروں لانے والا ایک جو جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، بس مجھے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. تو ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی آج کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو خاص طور سے وہ لوگ جو والدین ہیں، وہ والے والدین جن کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد سے وہ بات نہیں چھپائیں گے جس سے وہ آگ میں جلنے سے بچ سکتے ہوں. والدین کبھی بھی اپنی اولاد سے ایسی بات نہیں چھپائیں گے جس سے کہ وہ آگ سے بچ سکتے ہوں. تو آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق نہیں دی ہوئی یا کسی کو ہدایت نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی ایک نشانی رکھی ہے سورج کے اندر. سورج ایک چھوٹا سا کائنات کا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں ان میں سورج ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. اس نقطے کے ذریعے، اس چھوٹے سے بلب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارے کا سارا نظام چلا رکھا ہے. اس کی وجہ سے، اس کی روشنی کی وجہ سے پلانٹس کے اندر فوٹو سنتھسس ہوتا ہے.
فوٹوسنتھسس کے ذریعے ہماری خوراک بھی بنتی ہے اور ہماری آکسیجن بھی بنتی ہے. اگر یہ روشنی چلی جائے نہ ہماری خوراک بنے گی نہ ہماری آکسیجن بنے گی، ہم وہیں پہ مر جائیں گے، ہم بھی ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے ڈائناسورس کی طرح. تو ایک سورج، ایک نقطہ، ایک بلب، نہ جس کا بل آتا ہے، نہ جس کو ہمیں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے یا وظیفے کرنے پڑتے ہیں اوپر نیچے کرنے کے لیے، خود ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنا دیا ہے، خود ہی سے وہ سن رائز ہو جاتا ہے، خود ہی سے سن سیٹ ہو جاتا ہے. اگر سن سیٹ نہ ہو تب بھی دنیا میں اوور ہیٹنگ ہو جائے تو ویسے ہم لوگ مر جائیں سارے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے ہمارے لیے، ہمارے ریسٹ کرنے کے لیے. پھر اس دنیا کے سارے انسان ایسے ہیں جو سوتے بھی ہیں، ریسٹ بھی کرتے ہیں، تھکتے بھی ہیں. لیکن ہم اس دنیا کے سائنسدانوں کو، پروفیسرز کو، یا کسی پی ایچ ڈی والے کو یا کسی عالم کو ہم ایسے پوجنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کی باتوں پہ ہم ایسے کان دھرتے ہیں اور ایسے ان کی واہ واہ کرتے ہیں اور ایسے ان کو دل میں بسا لیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا. ہم ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ، اللہ معاف کرے کہ ایک انسان ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنی ٹانگ کٹوا لیتا ہے، ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنا دماغ کھلوا کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ لو، اس کا آپریشن کرو. ایک ڈاکٹر سے اپنا دل کھولنے کو، کاٹنے کو، یعنی وہ راضی ہو جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اگر یہ کر دے کہ کسی طرح اس کو کچھ اور لمحے مل جائیں، کچھ دن اور مل جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بدگمانی سے یعنی سوچتا ہے یا دیکھتا ہے اپنے ذہن میں، جس پہ اس پہ افسوس ہوتا ہے. مجھے آج کل لوگوں کی سوچ پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے ٹائم ہی نہیں نکالا اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ سمجھے ہی نہیں کہ ایک ایسی ذات جو باڈی کے اندر ایک ایک مائکروسکوپک لیول پہ آکسیجن بلڈ پہنچا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو وہ ہدایت نہ پہنچائے. اور اگر ہدایت فرض کر لیتے ہیں، چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا ایک آدھا شخص رہ گیا دنیا میں جس کو ہدایت نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حساب اس حساب سے ہی لینا ہے جتنا اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جس کو ہدایت نہیں پہنچی اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے لیں گے. وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو، مجھے، جن لوگوں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسمارٹ گیجٹ ہے، تو ان کے پاس گوگل بھی ہے، اور ان کے پاس شاید اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، ایپس موجود ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ہر چیز موجود ہے، یوٹیوب ہوگا. تو آپ لوگ اگر چاہیں، آپ ایک کلک کر کے کتنا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ایک ٹائم تھا جب قرآن کی کمپائلیشن ہوئی یا احادیث کی کمپائلیشن ہوئی، کس طرح 3 4 مہینے ٹریول کر کے کیسے لوگوں کو جانا پڑتا تھا. امام بخاری کا اگر آپ دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے جا کے اور ٹریول کر کے ایک حدیث اکٹھا کی. ہم لوگوں کو ایوری تھنگ از اے کلک اوے، اور ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور زیادہ ڈسٹریکشنز ہم لوگوں نے اپنے لیے پال لی ہیں. پہلے ہی ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، اتنی زیادہ دنیا کے اندر ہم مگن ہو گئے ہیں کہ ہم دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے. تو اسی بات پہ ہم پہلے سوال پہ ہی فیل ہو جاتے ہیں، پہلے سوال پہ ہی اڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں تھا دنیا میں، پیدا کیوں کیا تھا. بھئی ہم کسی کی غلطی کے سبب دنیا میں نہیں آئے. ہم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انٹروڈکشن دیا تھا آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس پہ فرشتوں نے جب فرشتوں نے سوال کیا نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کیونکہ فرشتے کبھی سوال بدتمیزی میں اور نافرمانی میں نہیں کرتے. فرشتے سمپل، پیور، انوسنٹ کیوریوسٹی میں سوال کرتے ہیں، جو کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ سوال کریں، آپ دین کے سوال کریں، آپ کے دل میں جو سوالات آتے ہیں آپ کریں.
لیکن آپ علم حاصل کرنے کی نیت سے کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھانے کی نیت سے کریں. آپ دل میں کوئی بغض رکھ کے، کینہ رکھ کے، کوئی غصہ رکھ کے، یعنی کہ مجھے کیوں پیدا کر دیا. اکثر لوگ پائے جاتے ہیں ایسے، انفارچونیٹلی ایسی ایک مخلوق پائی جاتی ہے دنیا میں جو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تو مجھے کیوں پیدا کیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پیدا کرو. اور ایسی ہی ایک بدتمیز قوم پائی جاتی ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہتی ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے مجھے کیوں پیدا کیا تھا. پھر یہ ایسی کو جسے کہتے ہیں نا کہ بدتمیزوں والی یہ حرکت ہے، نہایت بدتمیزی والی یہ حرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھے بغیر، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جانے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری ایک ایٹم کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں میں نے ان کو خلیل بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حبیب. اتنے پیارے پیارے القابات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو. یعنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنی زیادہ عزت دی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ عام طور پہ انسانوں کو وہ عزت راس نہیں آئی، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور وہ ایک گھٹیا مخلوق جس کا نام ابلیس یا شیطان ہے اس کے دوست بن جاتے ہیں. کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے لیے، کتنی ہی بری چوائس ہے ان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اور شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جبکہ یہ دنیا جو ہے، اس کی زندگی، ہم نے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بتایا ہے کہ ایک شاید کہ یہ دنیا اور ساری جو زندگی ہے نا دنیا کی، جب ہم اٹھیں گے نا مرنے کے بعد تو ایسے ہی لگے گا جیسے کہ رات کو سو کے اٹھتے ہیں، کہ خواب سے اٹھ گئے. تو ایک ریالٹی جو روز ہم دیکھتے ہیں، اس میں سے ہم گزرتے ہیں، اس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں اور ہمیں خواب آتا ہے اور پھر ہم اٹھ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری ہماری زندگی ایک خواب کی طرح ہے. اس میں جو بیسٹ کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہوئی ہیں. قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے. کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہیں کرنا کیونکہ وہ ابلیس نے کیا تھا. کبھی اپنی اچیومنٹس پہ تکبر نہیں کرنا کیونکہ وہ فرعون اور دوسرے اس طرح کے جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے تکبر کیا، اسی لیے وہ سبمٹ نہیں کر سکے، وہ اسلام قبول ہی نہیں کر سکے. جو سردار تھے کسی قبیلے کے یا بادشاہ ہوتے تھے، ان کو بڑا غرور ہوتا تھا کہ یہ تو ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، ہم تو بڑے عزت والے ہیں، یا ہم بڑے مال و دولت رکھنے والے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم سبمٹ کریں. تو ایسا نہیں ہے. ایک انسان کو ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ شاہ سے گدا بنا سکتے ہیں. اور ایک پہلے تو یہ کہاوت سنی ہوئی تھی یا یہ محاورتاً ایک یہ فریز سنا ہوا تھا، شاہ سے گدا بننے والا. لیکن جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا مظفر آباد والا تو یہ دیکھ بھی لیا کہ اکثر انٹرویو آ رہا تھا لوگوں کا اور انہوں نے بولا باقاعدہ یہ جملہ کہ ہم تو شاہ سے گدا ہو گئے، ہم تو شاہ سے گدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو منہ میں آئے بک دیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کریں، اور ہم کسی بھی لحاظ سے یعنی اللہ تعالیٰ کو برے طریقے سے ہم کیوں کریں، یہ ہمارا جیسے کہتے ہیں نا کہ بنتا ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے برے طریقے سے بات کریں یا بری بدگمانی کریں اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہان کے نہیں ہیں. اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ بس وہ ایک جہاں ہم سوچ ہماری جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے نا، وہاں سے اللہ کی بڑائی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جہاں تک جاتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ وہ عدد، وہ تعداد ہمارے ذہن میں سما ہی نہیں سکتی، ہمارے چھوٹے سے دماغ کے اندر. یعنی ایک پیسوں کی گنتی بھی جو ہے نا وہ 6 زیروز 7 زیروز کے بعد ہمیں آتی ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ کیا ہے گنتی. پیسوں کی گنتی ہم بھول جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. 6-7 زیروز لگا دو آپ تو پیسوں کی گنتی ہم سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کیلکولیٹر چاہیے اور
اور چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے اس کی کیپیسٹی ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک کائنات کا چھوٹا سا نقطہ بنا دیا ہے سورج کو، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. تو چلتے ہیں ہم منہ اٹھا کے اللہ پہ باتیں بنانے، اور عجیب انسان کا جو ہے نا جہالت ہے، اور انسان کے اندر عجیب و غریب قسم کی جاہلانہ یعنی اس کی سوچ ہے کہ کبھی کسی جانور کو بھی اپنی اوقات سے باہر نکلتے نہیں دیکھا. وہ اتنا ہی کرتے ہیں، جانور بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں ڈالا ہے، یا ان کی ایک نیچرل انسٹنکٹس بنائی ہیں، وہ بھی اس کے بیونڈ نہیں جاتے. اور انسان کو دیکھیں تو وہ ہر موقع پہ، یعنی اس کو بس کوئی موقع چاہیے اپنی لمٹس کو کراس کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو باتیں بنانے کا، اور ایسے جیسے مطلب عقل انسان کو کسی قسم کی ہے نہیں، چیزیں رکھ کے ادھر ادھر بھول جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بالکل ہی کبھی سینائل ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، کبھی الزائمرز ہو جاتا ہے. کسی چیز کا اس کو اختیار نہیں ہے. یعنی اگر اس کا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ خود کو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اور باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اٹس سو انوائنگ اینڈ سو شیمفل کہ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پہلے اسٹڈی کریں، اپنے سوالات کو کسی اچھے انٹلیکچوئل، کسی اسکالر کے پاس لے کے جائیں. اگر نہیں لے جا سکتے تو کم از کم 2 نفل پڑھ کے سجدہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، سارے آنسرز مل جائیں گے. جتنے شکوے ہیں نا آپ کے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے شکوے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور لوگ امپرفیکٹ ہوتے ہیں، تو شکوے ان کو دوسرے انسانوں سے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا گلہ جو ہے نا، اس کا ملبہ اور اس کا سارا کچرا یا کوڑا اپنے دماغ کا وہ ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، نعوذ باللہ. اور وہ پھر بجائے وہ ان لوگوں تک محدود رکھنے کے کہ بھئی یہ انسان ہے، اس کی کمزوریاں ہیں، اس نے اگر میرے ساتھ کچھ کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم نہیں ڈال سکتے. کبھی کبھی ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، ہم لوگوں کو خود باؤنڈریز کراس کرنے دے رہے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اوپریسڈ تھے. تو اس وقت ان کو جواب دیا جائے گا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اوپریسڈ تھے، یعنی ہم مظلوم تھے، اس سے پہلے ان کی کیا ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ذات پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے. یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ظلم سہنا بھی اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور ہمیں انہیلدی اٹیچمنٹس پیدا ہو جاتی ہیں. ہم ان سے کٹ آف نہیں کرنا چاہتے کسی نہ کسی وجہ سے، اور وہ انہیلدی اٹیچمنٹس جو ہیں انہی کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو آج تک لوگوں نے کتنے کتنے عظیم پیغمبروں پر ایمان نہیں وہ لے کے آئے، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹس تھیں. ان کے جواب کیا ہوتے تھے؟ اچھا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، اچھا ہم اپنے بزرگوں کی بات نہ مانیں، تمہیں سنیں، اچھا تم نئے دور کے لڑکے جو بھی آئے ہو اور اپنے یعنی ہمیں ٹھیک کرو گے، تم تو ہم سے کم ہو سٹیٹس میں، تم تو ہم سے کم ہو مال و دولت میں، اور ہم سے عمر میں بھی، ایکسپیرینس میں بھی تم کم ہو، تم ہمیں بتاؤ گے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، انہیلدی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی اپنے اقتدار سے ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی اپنے پیئرز سے ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی اپنی فیملیز سے ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دین یا اپنے عقیدے کو چینج کر دیا ہمیں شاید فیملی تو کرے گی. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا تو ہمیں اپنا شاید کمپنی والے نکال دیں، ہم سے کوئی بزنس نہ کرے. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی، کچھ لوگ ویسے ہی بڑے ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ ہائے میرے تو نانا ابو اتنے پیارے تھے اور اتنے اچھے تھے اور کائنڈ تھے، میری نانی اتنی پیاری کائنڈ تھی، ان کا دین میں چھوڑ دوں.
تو یہ ساری انہیلدی اٹیچمنٹس ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت بری طرح مار کھاتا رہا ہے صدیوں سے. اور اسی وجہ سے لوگوں نے جیسے ایون بتوں کے ساتھ، ایون آج کل دیکھا جائے تو ایون گائے کی جو ایک عقیدت ہے اور بزرگوں کی قبروں کی عقیدت ہے، مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک انہیلدی اٹیچمنٹ کے اندر ایک ایڈکشن کی طرح پڑے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ سمجھنا چاہ بھی نہیں رہے اور وہ کوشش بھی نہیں کر رہے، وہ کوشش ہی نہیں کر رہے کہ اس میں سے وہ نکلیں. اور اسی انہیلدی اٹیچمنٹ کی ایک فارم ہے جو ڈومیسٹک وائلنس اور گھروں کے اندر ابیوز جو بیویوں کے ساتھ مرد کرتے ہیں یا بیٹیوں کے ساتھ، کہ ان کی پوچھے بغیر ان کی شادی کر دی جاتی ہے، یا ایک وہ جو بلا وجہ کا ایک کہہ لیں زبردستی کا ایک جو ہے ایک کلچرل کانسیپٹ بہت ہی ان نیسیسری پریویل کر رہا ہے کہ ہم تو جٹ ہیں، ہماری بیٹی جو ہے وہ جٹوں میں جائے گی، ہم تو سید ہیں، ہماری بیٹی سیدوں میں جائے گی، ہم ارائی ہیں، ہماری بیٹی ارائیوں میں جائے گی. اور ان سب میں ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ بیٹا جس مرضی ذات کی لڑکی لے آئے، لیکن بیٹی جو ہے وہ اسی ذات میں جائے گی. تو ایسے ایسے بڑے جاہلانہ کانسیپٹس ہمارے کلچر میں پریویل کر رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں خاص طور سے سب کانٹیننٹ میں پریویل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک سفوکیٹنگ اور عجیب و غریب قسم کا ایک کہہ لیں سپریسیو اور ہراسمنٹ والا ماحول پیدا ہو چکا ہے. اور اسی کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور سٹریس اور انگزائٹی اور پریشانی اور ڈپریشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور کوئی بھی اس چیز کو نہ چینج کرنے کے لیے ریڈی ہے اور نہ اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کے لیے کوئی سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے. اور اگر کسی سے بات کی بھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے. تو یہ تو کوئی آنسر نہیں ہوا اس بات کا کہ ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، کیونکہ آپ نے اسی سوسائٹی سے مر بھی جانا ہے، اور جب آپ نے مر جانا ہے تو اس کے بعد آپ کے اپنے بچے کہہ رہے ہوں گے کہ میت کو کتنے بجے دفنانا ہے. وہ آپ اس وقت ایک دم سے ممی بابا سے باڈی بن جاتے ہیں، آپ کا نام بھی جو ہے وہ میت ہو جاتا ہے ساتھ ہی. تو کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کچھ تو ہے جس کو سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے قبر میں جانے سے پہلے. اور قبر میں جانے سے پہلے ایک اور چیز کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نصاب میں ہمیں یہ پریکٹس کیوں نہیں کرائی گئی کہ قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ان کا ہم نے کیا جواب دینا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی یہ سوچ کے کیوں نہیں گزاری کہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور قبر میں جو سوال ہوں گے ان کے ہم نے کیا جواب دینے ہیں. ہم اندھوں کی طرح پیسے کمانے کی ریس میں تو گھس گئے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے رسی کھینچی اور ایک دم سے ہم بھاگتے بھاگتے پتہ لگے کہ ایک دم سے قبر میں گر گئے ہیں، یا سوئے تھے اور اٹھے ہی نہیں، قبر میں آنکھ کھلی، تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ یہ کچھ باتیں ہیں جن پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا اپنا جسے کہتے ہیں خود سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اپنی اسیسمنٹ خود کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے نصیب کے اندر جو جس کو لکھ دیا گیا ہے، رزق لکھ دیا گیا ہے، زندگی موت کا لکھ دیا گیا ہے. مجھے پتہ ہے ان چیزوں سے اور بھی کافی سارے سوالات نکلتے ہیں، لیکن ان کو سب کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان سب کے کہیں نہ کہیں جواب موجود ہیں. یعنی اگر کوئی سوچے کہ جی اگر موت لکھی ہوئی ہے تو قتل کیسے ہوتا ہے یا خودکشی کیسے ہوتی ہے، سب کے جواب موجود ہیں. اگر کوئی سوچے کہ جی رزق لکھا ہوا ہے تو رشوت خور کے پاس زیادہ کیوں ہے، وہ اگر نہ بھی رشوت لیتا اس کو اتنا مل جاتے. آنسرز آر دیئر. ہمیں صرف سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے.
ہم سوال کرتے ہیں بدتمیزوں کی طرح، ہم سوال کرتے ہیں ڈس بلیو کرنے کے لیے، اور ہم سوال کرتے ہیں کفر میں بڑھنے کے لیے، ابلیس کی طرح ہم سوال کرتے ہیں. ہم فرشتوں کی طرح سوال نہیں کرتے. فرشتوں نے بڑے آرام سے اور ادب سے، بہت ہی پیار سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے فوراً سے اپنی غلطی دیکھ کے کہ انہوں نے سوال کیا تھا لیکن انہیں جواب نہیں معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے، وہ نہیں جانتے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ آدم علیہ السلام اور بنی نوع انسان کی جو فضیلت ہے باقی مخلوق پہ، وہ علم کی بیسس پہ ہے. یہ اس پورے انسیڈنٹ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کیپچر کر دیا، محفوظ کر دیا، کوٹ کر دیا قرآن پاک میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی فضیلت علم سے ہے، اور وہ والا علم جس میں انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور اپنی نیت یہ رکھ کے کہ اس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، اور اس کا اجر میں اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں بہترین اجر کی خواہش کر کے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس طرح میں علم حاصل کروں، تو اس علم سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، بہت مرتبے بلند ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہترین 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 جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تحفے تیار کر کے رکھے ہیں اور خزانے تیار کر کے رکھے ہیں آخرت میں، ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ جیت لیں گے. لیکن اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں اور نیت ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے بس دنیا میں فائدے اٹھانے ہیں، اور دنیا میں ہم نے شو مارنی ہے، اور دنیا میں ہم نے کوئی ریس جیتنی ہے، یا ہم نے کوئی تمغہ حاصل کرنا ہے، اور آخرت کا ہماری اس کے اندر کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، لیکن جو کوئی آخرت چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں آگے لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں کچھ اپنے اندر کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دماغوں میں بہت زیادہ کچرا بھر چکا ہے، اور جب بھی کسی چیز میں کچرا بھر جاتا ہے تو اس کو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کی اور دماغ کی صفائی کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے دعا کر کے اور اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کریں، اور اللہ سے ہدایت مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بہت غالب گمان ہے کہ ہم بالکل اینڈ ٹائمز میں زندہ ہیں. اب اللہ جانے کہ وہ کس کا اینڈ ٹائم کس دن، کس لمحے، کس گھڑی میں آ جائے، لیکن عمومی طور پہ یہودیوں کے ہاں، کرسچنز کے ہاں یہ بات بہت زیادہ زور و شور سے کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا بہترین موقع ہے. اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں اور آنکھ کھلے اور پتہ لگے کہ سب کچھ لٹ گیا. ابھی بھی اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو اللہ کی بدگمانی سے پاک کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریموو کریں. جو بھی ہمارے دلوں میں بغض ہے یا بدگمانیاں ہیں یا کسی انسان کی کمیاں دیکھ دیکھ کے ہم نے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بدگمانیاں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیں، ان سے ہمارے دلوں کو اور دماغوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائیں. تو یہی میری گزارش تھی آج کی، یہی کچھ تھاٹس تھے اور آبزرویشنز تھیں، کیونکہ بہت زیادہ اکثر ہی یہ سننے کو آ جاتا ہے کہ بھئی اگر کیا کسی نے اور بھرے ہم،
آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تو ہم دنیا میں آ گئے. تو یہ ایک اتنی بیس لیس کہانی ہے, یہ تو ایک اتنی ہنسنی, یعنی ایسے بندے کی جہالت پہ بھی رونا آتا ہے, ہنسی نہیں آتی کہ اس بیچارے کو کسی نے اتنا تک نہیں بتایا کہ قرآن میں مختصر سے, یعنی ایک پورا لفظ, پورا جسے کہتے ہیں نا پورا صفحہ بھی نہیں ہے, چھوٹے سے اس کے پورشن کے اندر آپ اگر 2 آیتیں پڑھ لیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو بنانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دنیا میں جائیں گے, اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا. اور کون سا ایسا عقل مند انسان ہے جس کو اگر بتایا جائے کہ بھئی یہ ٹیسٹ ہے کہ ابھی 1 روپیہ نہ لو تو تمہیں ساری زندگی روزانہ 1 کروڑ روپیہ ملے گا, کون سا ایسا شخص ہے جس کو اتنی چھوٹی سی میتھ سمجھ نہیں آتی؟ کون سا ایسا شخص ہے جس کو سمجھ نہیں آتا کہ بھئی جب فلمیں بھی آتی ہیں نا تو ان کا چھوٹا سا ٹریلر آتا ہے اور اس کے بعد میں فلم آتی ہے, وہ ٹریلر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں فلم جو ہے نا وہ 2 سال بعد آئے گی. جیسے کوئی فرض کریں کوئی ڈزنی مووی ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, وہ 2016 میں بتاتے ہیں ریلیزنگ ان 2020 یا 2022, اس طرح کر کے آپ کو وہ ٹریلر دکھاتے ہیں, تو لوگ بڑے صبر سے اس کا انتظار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک ایسی لائف اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے, یہ ساری دنیا صرف ایک ٹریلر ہے, یہ اس کا ایک پریویو ہے. اس میں آپ کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اناج کے, ایک سیب کے, ایک کیلے کے, ایک مینگو کے, کسی بھی چیز کے 1000 قسمیں بنا سکتے ہیں. اتنے فلیورز اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں جن کو ہم کھاتے تھکتے نہیں, کبھی ان سے ہمارا دل نہیں بھرتا. چاکلیٹ ہو گیا یا کوئی برگر ہو گیا, پیزا ہو گیا, کوئی جوسز ہو گئے, ملک شیکس ہو گئے, ہمارا بھرتا ہی نہیں دل. ہم ابھی تک اگر کوئی چیز اچھی کھانے کی مل جائے, آئس کریمز ہو جائیں, کچھ ہو جائیں, مل جائے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان کو کھائیں, حالانکہ ہم کتنے سالوں سے کھاتے آ رہے ہیں. لیکن اسی طرح جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آخرت جو ہے اور خاص طور سے جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے, یعنی آپ تقریباً 25 لائف ٹائمز پہلے دن میں ہی گزار لیں گے. آپ نے جو کچھ ساری دنیا میں عیاشی کرنی تھی وہ 25 گنا زیادہ, یعنی آپ ایک ہی جنت کے پہلے دن میں آپ کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. دنیا میں جتنی چیزوں کا آپ نے خواہش ظاہر کی تھی وہ آپ کو جنت کے پہلے دن میں ساری مل چکی ہوں گی. اس کے بعد مزید ہر تحفہ اللہ کی طرف سے جو ملے گا, ہر کوئی نعمت جو ملے گی, اس کا وہ مزید سے مزید ہوتا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کو یاد رکھنا تھا, ان باتوں کو یاد رکھنا تھا, ان باتوں کو روز دہرانا تھا تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے. اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بٹھا کے یہ ایک سیر کرانی تھی جنت کی. ہو سکے تو روزانہ ہم بیڈ ٹائم سٹوریز پہ بچوں کو سنا سکتے ہیں کہ جنت میں کیا ملے گا. روزانہ ہم اپنے بچوں کو یہ سنا سکتے ہیں. ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ڈزنی پرنسس کا کہانی سنانی ہے جس کے اندر جادو بھی ہوتا ہے اور چڑیلیں بھی ہوتی ہیں جن کو انہوں نے فیری بولا ہوتا ہے؟ ہمیں کس نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کی کہانیاں سنانی تھی بیڈ ٹائم سٹوریز میں؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا بچوں کو بیڈ ٹائم سٹوریز میں؟ ہم نے جنت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم نے ان کو اللہ سے ملاقات پہچان کیوں نہیں کروائی؟ ہم نے کیوں نہیں بچوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیار کرنے والے ہیں؟ ساری غلطی ہم سے ہوئی ہے, اور اگر ہمارے ماں باپ سے ہوئی ہے تو ہم بھی اسی طرح کے ماں باپ بن رہے ہیں. ہم بھی کوئی ان سے ڈفرینٹ نہیں بن رہے, ہم بھی اسی رستے پہ جا رہے ہیں, آٹو پائلٹ پہ لگے ہوئے ہیں. جس پہ کسی نے چلا دیا اسی پہ چلتے جا رہے ہیں, سوچے سمجھے بغیر کہ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. کیونکہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہوا ہے. آپ قرآن کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 2 گھنٹے 2 منٹ 2 گھنٹے کے اندر, یا چلیں 2 گھنٹے بھی بہت بڑی بات ہے اگر کوئی کرتا ہے, کہ 2 منٹ ہم نے 5 منٹ ہم نے مفتی مینگ کو سن لیا, 2 منٹ ہم نے فلانے کو سن لیا, 3 منٹ یوتھ کلب کو سن لیا, 4 منٹ اس کو سن لیا, 5 منٹ فلانی آنٹی کو سن لیا. یہ نہیں کر سکتے. آپ قرآن کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہے کہ اگر شوگر کے مریض آپ ہیں اور دوائی آپ اپنی امی کو کھلا دیں, یا دوائی آپ شیخ صاحب کو کھلا دیں کہ شیخ صاحب آپ دوائی کھا لیں مجھے آرام آ جائے گا. آپ اگر بیمار ہیں تو دوائی آپ نے کھانی ہے. آپ اگر بیمار ہیں تو دوائی آپ نے کھانی ہے. کسی شیخ صاحب نے آپ کی نماز نہیں پڑھنی,
آپ نے خود پڑھنی ہے. ہاں وہ نماز جنازہ ضرور پڑھیں گے آپ کا، اس کے علاوہ اپنی نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، اپنی دوائی آپ نے کھانی ہے، اپنا قرآن آپ نے پڑھنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے محبوب جب نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو ایک چھوٹی سی بریک لگائیں، بیٹھیں، سوچیں اس سے پہلے کہ قبر میں بریک لگ جائے، اور اس کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا واپس آنے کا. ایک ہی چانس ہے، ایک ہی وقت کی تیز رفتاری سے جو وقت چلتا جا رہا ہے اور ہمیں پش کیے جا رہا ہے، پیچھے سے ہمیں دھکیلتا جا رہا ہے ٹورڈز دا گریو. ایک ہی موقع ہے، اس کو یوز کریں، اس کو ویسٹ مت کریں، اور قرآن کو پکڑ لیں. قرآن کو، خدا کا واسطہ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اس سے آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو. لوگوں کو مت دیکھیں کہ فلانا قرآن پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے، فلانا نماز پڑھتا ہے تو وہ ویسا ہے، فلانا حاجی جو ہے وہ جھوٹ. ان کو مت دیکھیں، ان کی وجہ سے آپ بری نہیں ہو جاتے. قیامت کے دن اگر آپ یہ ایکسکیوز دیں گے نا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ حاجی تھا اور یہ ایسا تھا، یہ فلانا چور تھا اور یہ نمازیں پڑھتا تھا، اس کو جہنم میں ڈالیں، مجھے جنت میں ڈالیں، یہ آرگیومنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. سوری ٹو انفارم یو، یہ آرگیومنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ فلانی جو تھی وہ حجاب بھی کرتی تھی اور غیبتیں بھی کرتی تھی اس لیے میں نے حجاب نہیں کی. یہ آپ کا آرگیومنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگا. اس کو بھول جائیں. یہ اگر شیطان نے آپ کو چمیڑا ہوا ہے نا اس چیز کے اندر، ویری سوری ٹو انفارم یو کہ یہ آپ کا آرگیومنٹ قیامت کے دن ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ فلانا قرآن سکھاتا تھا اور وہ غیبت کرتا تھا یا چور تھا یا دودھ میں پانی ڈالتا تھا. مطلب یہ چیزیں آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. اللہ نے پوچھنا ہے تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیوں نہیں قرآن پڑھا، تم نے کیوں نہیں نماز پڑھی. میں کافی نہیں تھا، میں خوبصورت نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا کہ تمہارے مجھے اٹینشن ملتی. نعوذ باللہ. تو آپ کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا ایسا ہے تو اس لیے میں ایسی ہوں یا میں ایسا ہوں. نہیں، آپ نے صرف اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے. اللہ بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو کہے ہم کرنے کو تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے، چاہے نماز پڑھنے کا دیا ہے، سجدہ کرنے کا دیا ہے، وضو کرنے کا دیا ہے، جس قسم کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں فائدہ پہنچاتے، وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. کسی بھی لاء کا فائدہ ہمارے معاشرے کو ہے، ہماری سوشل لائف کو ہے، ہماری پرسنل لائفز کو ہے، ہماری فیملی سٹرکچر کو ہے، ہمارے یعنی مینٹل ہیلتھ کو ہے، ہماری باڈیلی ہیلتھ کو ہے. فاسٹنگ سے جو فائدے ہوتے ہیں آج کل لوگ چیخ رہے ہیں اس کے بارے میں، دنیا پوری اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے، پاگل ہوئی ہوئی ہے. ایگزاسٹو مٹیریل از اویلیبل آن دا انٹرنیٹ کہ فاسٹنگ کے بینیفٹس کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو، ہر نبی کو فاسٹنگ کا ایک طریقہ بتایا تھا، ہمیں بھی دیا تھا. انٹیگرل ہے ہماری باڈی کے لیے، ڈیٹاکس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمیں بتائی ہیں کرنے کے لیے، اس کا صرف اور صرف ہمیں بینیفٹ ہے. اللہ کی ذات کو کوئی بینیفٹ نہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دینا ہے؟ ہماری عبادت نے اللہ تعالیٰ کو کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، پوری کائنات تسبیح جانتی ہے، چرند پرند بھی اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں، پرندے پہلے اٹھے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا دے دینا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ واٹس ان اٹ فار ہیم؟ واٹس ان اٹ فار اللہ تعالیٰ؟ آپ کیا کر دیں گے اللہ کی خاطر؟ اگر آپ ایک سجدہ کر لیں گے، آپ کیا دے دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کہیں فائدہ نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو میرے سجدے سے؟ نعوذ باللہ. آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے بینیفٹ کے لیے ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہے. دنیا کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے اپنی آخرت کو مت خراب کریں. دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو مت خراب کریں. یہی میرا پیغام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.